ٹھیک ہو گیا. جب تک آپ کی یہ چیز آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا پھر کس ایج کا گوشت کھانے والا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا کسی سے بھی. اسی لیے ہمارے جو آتا ہے وہ چل رہا ہے، نالج نہیں ہے. جی اچھا، پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ یہ کام کیسے چلے گا، کیا تھا نا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سنت سمجھ کے کریں پھر قدرت چلائے گی. آپ کاروبار سمجھ کے چلیں تو پھر اور کاروبار بے شمار ہے وہ کریں. اچھا، اب جس کام میں آپ کی نیت یہ ہوگی نا تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کسی بھی صورت کے نقصان والا کام نہیں ہوگا. مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کہیں نا کہ 10,000 فارم آپ دکھائیں گائے کا تو میں ایسا 10,000 فارم بھی آپ کو پاکستان میں دکھا سکتا ہوں جن کے گھر کے برتن بھی ختم ہو گئے ہیں. فارمنگ میں اتنا نقصان ہوا. مرغی کا تو اس سے آپ 4 گنا زیادہ لگا لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کی فیملی کے ممبر کی نکل آئیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو بکری فارمنگ کب سے چل رہا ہے، زمانہ قدیم سے ہے. تو آپ کوئی ایسا آدمی مجھے دکھا دیں جس نے گھر کے برتن بھی بیچ دیے بکری فارمنگ میں اتنا نقصان ہوا. اچھا، ہمارے یہ بزرگ کہہ رہے ہیں آپ اپنا تعارف کرائیں. نعیم صاحب ہے جی، یہ ہمارے بزرگ ہیں. نعیم صاحب ان کا نام ہے. بس انہوں نے خدمت کری دی ہے. یہ ہمارے بزرگ ہیں جی. ماشاء اللہ جی. یہ چھوٹے بھائی ہیں جی. پاران ان کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا نام فرحان ہے آتی ہے، میرا نام فرحان ہے نہیں آتی. مجھے پہلی دفعہ یہ نام سنا تھا. ماشاء اللہ. اچھا، بکری کی دودھ کی بزرگ بتا رہے کچھ افادیت بتائیں کہ آپ بکری کے دودھ کے اوپر اگر کام کرتے ہیں نا، کام نہیں کرتے تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بکری کا دودھ اور اپنے بزرگوں کو بکری کا دودھ دیں. تو جو آپ کی یہ منتھلی بزرگوں کی میڈیسن ہے یہ 0 ہو جائے گی. الحمدللہ یہ اتنا طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہوگا. اس میں یہ جتنا بھی سارا صالح فیٹ ہے اس میں ڈیڈ فیٹ نہیں ہے. پہلی تو چیز یہ ہضم شدہ ہے. ہاں ٹھیک. ہاں ٹھیک ہو. پھر اس کے علاوہ اس میں جو انرجی کا لیول ہے وہ سب سے اچھا ہے. پھر کچھ منرل ایسے جو ابھی تک ہماری لیبارٹریاں بھی سرچ نہیں کر سکیں کہ انسانی باڈی کو ضرورت ہے. ایک وقت تھا، آج سے کوئی 20-25 سال لگا لے تو صرف بلڈ کا گروپ چلتا تھا. ٹھیک ہوگا. تو یہ نہیں چلتا تھا اس میں یہ سیل ہے. ٹھیک ہوگا. پلازما لگے گا کہ نہیں لگے گا کوئی تصور نہیں تھا. آپ کو ہی پتہ ہی نا. ایسے جب سرچ ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ بلڈ میں تو اتنی چیزیں مکس ہو کے پھر بلڈ بنتا ہے. ایک صرف سرخ واٹر کا نام ہے جہاں ویسے عام نکلنے والے ایک سرخ چیز کا نام بلڈ نہیں ہے. اس میں یہ چیزیں ملیں گی. ایسے یہ منرل بھی ہے جو ابھی تک ان کی شناخت نہیں ہے. اس کی بات میں آپ کو ثبوت سے بتاتا ہوں کہ آپ کا جو بکریاں چالنے والا آدمی ہوگا نا وہ 70 سال کا بھی ہوگا تو ایکٹیو ہوگا. 20-22 سال والے کام کرے گا. اس سے چہرے سے پتہ چلے گا، اس کے کاموں سے یہ نہیں پتہ چلے گا اس کی ایج کتنی ہے. یہ بکری کا دودھ کا کمال ہے. اچھا، اگر آپ کے بچوں کو دیتے ہیں تو آپ کا مستقبل اسکور ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پاکستان میں ایک ایسی چیز ہے، ایسی میڈیسن ہے بکری کا دودھ جو پورے پاکستان کی غربت ختم کر سکتا ہے. جب آپ کا دماغ ایکٹیو ہوگا تو آپ کیسے غریب رہیں گے. اور اس میں جب آپ کی برکت بھی شامل ہو پھر آپ کیسے. ایک مزیداری کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ کاروبار کیسا ہے. ہمارے پاکستان میں کوئی بھی کاروبار جس کو سیاسی سپورٹ ہو وہ کبھی بھی فلاپ نہیں ہوگا. اچھا، اس کا اگر کوئی ہیڈ ہے تو وہ ہے مذہبی. کوئی بھی ہمارا پاکستان میں کام جس کو مذہبی سپورٹ ہو، ٹھیک ہے، وہ بھی کبھی بھی فلاپ نہیں ہوگا. آپ چیک کر کے دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور سوال؟ بس یہی اسی سے میں آپ سے پوچھا تھا کہ 100 بکروں کی ڈائمینشن کتنی ہونی چاہیے، کتنی جگہ ریکوائر ان کے لیے، اور فرش وغیرہ کیسے رکھیں. وہ آپ تھلے جو زمین کا حصہ وہ کچا رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نا جو جوڑ ہوتے ہیں نا 4 جوڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 2 بیک والے 2 آگے والے ٹانگوں میں. ان میں بریک پردہ ہوتا ہے. جب یہ کھیلتا سلپ ہو جاتا ہے، جب ویسے ذرا زور سے گر جائے وہ پردہ پھٹ جاتا ہے. اس کے پھٹنے کے بعد اس کو پہلے تو لنگڑا پن آئے گا، پھر وہ لنگڑا پن تو کلیئر کر دے گا لیکن ہلکی ہلکی سے جوڑوں کے اوپر سوزش رہے گی جو پرابلم کرے گی. کچی جگہ پہ یہ آپ کو نہیں ملے گا. اچھا، کچی جگہ کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ نے 4-5 ماہ فارمنگ کی، پھر اس جگہ کی مٹی ختم کر دی، اٹھا لی 1-1 فٹ، دوبارہ اس میں نئی مٹی ڈال دی، آپ کا فارم تمام جراثیموں سے پاک.
ٹھیک ہوگا. آپ نے مثلا 3 فٹ مٹی ڈالنی ہے, آپ نے 0 لیول پہ کام شروع کر لیا, ٹھیک ہے, اس کا پانی کا نظام بہتر کر لیا کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہوگا. ہر 2 ماہ کے بعد 1 فٹ مٹی ڈال دیتا, آپ کے جراثیم تمام ختم. سب سے زیادہ بکری کے جراثیم اس کے پیشاب سے ہے. پکی جگہ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایلیویٹر کرنا پڑے گا. ایلیویٹر جو شاندار طریقہ ہے, انٹرنیشنل معیار ہے. لیکن نئے فارمر کو ایلیویٹر کی طرف ڈال کر اس کا 20-25 لاکھ فارم کے اوپر لگا کر یہ مناسب نہیں سمجھتے. حالانکہ کام جاندار ایلیویٹر ہی ہے, شاندار کام ایلیویٹر ہی ہے. اچھا اس کیوں نہیں ڈالتے کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں نا وہ مکمل ارادی طور پہ نہیں ہوتے, ان کے ذہن میں تقریباً 100% نقصان کی شرح ہوتی ہے. جب وہ ارد گرد سے مشورہ کرتے ہیں تو ان کو کیا بتایا جاتا ہے, یہ بکری مر جائے گی. مرنا تو سب نے ہے, یہ تو کوئی نقصان کی وجہ نہیں. جو بھی جاندار ہے, جو بھی پیدا ہو, اس نے مرنا ہے. ٹھیک ہو. نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر اس کا خرچہ بہت ہے. جو بھی چیز آپ نے رکھنی ہے اس کا پیٹ جب بھرنا, خرچہ تو ہونا ہے. فری میں تو نہیں پیٹ بھرنا. پیٹ بھرنا آپ کا فرض ہے, آگے آپ کے نصیب ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شروع کریں یہ کام نیکسٹ قربانی کو. اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ فیصل آباد کی منڈی میں ٹھیک 2 سال کے بعد جتنا بھی بکرا ہو وہ آپ کا ہو, اللہ کے فضل سے. سنت سمجھ شروع کرنا. طریقہ کاری یہ ہے, وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی نے روشن دان رکھا, روشن دان بھی وہی ہے, جگہ بھی وہی ہے, لیکن نیت بدلی. ٹھیک ہے. سنت میں صرف ایک چیز آتی ہے جو فکس ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ بھرنا. وہ پکا جانور کو صحت مند رکھنا بس, باقی ٹوٹل وہی ہے. اچھا اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صحت مند جانور کسی کو بھی پاس آپ دیکھیں گے جس کا آپ کو شوق بھی نہیں ہے, آپ کا ویسے ہی مائنڈ کرے گا یار اس سے پوچھیں یہ بیچتا کہ نہیں بیچتا. ماشاءاللہ جی ابھی میں نے آپ کے جانور دیکھے, ماشاءاللہ وہ حیرت انگیز طور پہ ہیوج تھے ماشاءاللہ, اور صحت مند تھے سارے, بہت زبردست ماشاءاللہ. صحت مند جڑے تمہیں دعاواں دے رہے ہیں, تسی خود کہہ رہے ہو نا جی, صحت مند جڑے دعاواں دے رہے ہیں, اللہ آپ کو بہت صحیح برکتیں دے جی. آمین. ساڈے حق کی دعا کر چھڑی انشاءاللہ جی, اسی تواڈے حق کی دعا کرن لگا. الحمدللہ جی. بہت مہربانی, بہت مہربانی. اس میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں نا جو نئے آنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے بھی اتوار کا ٹائم, آپ نے کس سے اتوار کا ٹائم لیا تھا؟ میں نے وحید اکبر صاحب. اچھا, رانا وحید صاحب سے آپ نے اتوار کا ٹائم لیا تھا. تو کوئی بھی دوست اگر مشورہ کرنا چاہتا ہے قربانی فارمنگ کے لیے, بکری فارمنگ کے لیے, تو اتوار کے دن فارم پہ موجود ہوتے ہیں, سارا دن اتوار کا فارم پہ ہوتے ہیں. ویسے جو پچھلے اس کے علاوہ 6 دن ہوتے ہیں تو اس میں باقی بھی کام ہوتے ہیں, تو فارم میں کم ٹائم ہوتا ہے. تو یہ مہمانوں کے لیے, نئے آنے والے فارموں کے لیے اتوار کا اسپیشل دن میں نے رکھا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر جو بھی نیا آنے والا ہے وہ کوشش کرے کہ میٹ فارمنگ کا کام کرے. اس کے 2 حصے ہیں, ایک عارضی ہے, ایک مستقل ہے. مستقل میں آپ قربانی کے بکرے تیار کریں, اپنی بکریوں سے بچے لے کے تیار کریں. عارضی میں آپ نے بکرے لیے, ان کو 2-3 مہینے تیار کیا اور سلیڈر کر دیا. ٹھیک ہو گیا. نئے آنے والے حضرات کے لیے صرف باہر سے بکرا خریدے, وہ سال بعد بیچ لے یا 2-3 مہینے کے بعد سیل کر لے, یہ سب سے بہتر ہے. اور 3 سال کے بعد وہ بکری رکھے, اس سے بکرا پیدا کرائے, دودھ پیدا کرائے, جو مرضی کرے. ٹھیک ہے. اگر آپ مناسب لیول پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ 20 سے 25 جانوروں پہ شروع کر لیں. ٹھیک ہوگا. اگر آپ اس سے کم جانوروں پہ شروع کریں گے تو آپ کا خرچہ بیلنس نہیں ہوگا, ملازم کی تنخواہ. ٹھیک ہوگا. اس میں ٹوٹل ہم ڈالتے ہیں, جب 20-25 جانوروں کا ذکر کرتے ہیں نا, بجلی کا بل, ملازم کی تنخواہ, فارم کا رینٹ وغیرہ. ٹھیک ہوگا. ہمارے پاس صرف 1% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اپنی زمین ہے, اپنا فارم ہے. ٹھیک ہوگا. یہ خود کام کر سکتے ہیں. باقی 3% ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کام نہیں کر سکتے, جن کے پاس اپنی زمین نہیں ہے, جن کے پاس اپنا فارم نہیں بنا ہوا. ٹھیک ہو. تو فارم کیسا ہونا چاہیے؟ آپ جو مرغی خانے خالی ہیں ان میں بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں, ان کو بھی آپ بکرا فارمنگ میں فارم کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں, اپنا نیا بھی تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. تو پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ زمین کا ہونا ضروری ہے, اب زمین کا ہونا, یہ کنسیپٹ بھی ختم ہو گیا. آپ TMR کے اوپر تیار کریں. اچھا, اگر کسی دوست کے پاس اپنی زمین ہے اس کو بھی ہمارا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنی زمین سے پیداوار لے, فصل لے, اور اس کے مقابلے میں آپ TMR کا استعمال, اس سے آپ کا رزلٹ بھی شاندار ہوگا, اور جو آپ کی پیداوار آئے گی وہ آپ کا خرچہ جانور کا نکلتا رہے گا. ٹھیک ہے. شرط ہے کہ آپ نئے تجربے کریں, اس سے فلاپ ہوں. TMR بھی آپ کو ڈالنا پڑے, آپ کی زمین پہ اوپر بھی خرچے کرنے پڑیں, وہ آپ کو ڈبل خرچہ پڑے گا.
جب آپ 2-3 سال کا آپ کو بکری کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، جب بکری کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، پھر آپ جیسے مرضی کریں. یہ پہلے سٹارٹ جو ہے جی آپ کی لرننگ ہے، اس میں آپ کو مستلی خرچہ کرنا ہی پڑے گا. یہ آپ کے خرچے جانور پہ، جانور کی نیوٹریشن پہ، یہ 2 چیزوں پہ ہوں گے. السلام علیکم جی، اللہ حافظ.